6 बजकर तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन 30 मिनट बाकी हैं लाहौर में मगरिब की अज़ान के लिए और 45 मिनट बाकी हैं, तकरीबन 45 बाकी हैं कराची में अज़ान के लिए। ऑफ कोर्स जब आप अफ्तार कर लें तो आपको पता है कि आपको जिस्म को जो डिहाइड्रेशन बेहतर कर सकती है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट्स हेल्दी चॉइस ऑफ नेस्ले प्योर लाइफ। 100% खालिस ड्रिंकिंग वाटर है जिसके अंदर कोई चीज़ भी इम्प्योर नहीं है, 0 कैलोरीज हैं। सो थैंक यू नेस्ले, बहुत 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 शुक्रिया। फसी भाई आपसे एक कलाम की दरख्वास्त है। बातून पर जो छोड़ देते हैं, बातून पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है, वाह। उनके जूदो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, लाख मांगो करोड़ देते हैं, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, करोड़ देते हैं। वो नजर जिस तरफ नहीं आते, वो नजर जिस तरफ नहीं आते, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। छोड़ वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, वाह वाह वाह, ही छोड़ देते हैं। ही छोड़ क्या बात है फसी भाई। देते हैं। हाथ कुदरत के उनके दुश्मन को, हाथ कुदरत के उनके दुश्मन को तोड़ देते, मरोड़ देते हैं, तोड़ देते, मरोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ ही काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, वो जिधर रुख को मोड़ देते हैं, वो जिधर रुख, काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, वो जिधर रुख को मोड़ देते हैं, बातों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह का शतर मस्जिद हराम का क्या खूबसूरत तशरीह किया, वाह। अच्छा सब आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहिएगा जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरहान फिर कलाम हो ही जाए यहाँ भी, हो जाए। फरहान बिस्मिल्लाह। पै बख्शीश यही सौगात ले कर आ गया पै बख्शीश यही सौगात लेकर आ गया हूँ।
لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں آ گیا ہوں. اور اس شعر پہ خود سے دعا چاہتا ہوں آپ سب سے. مولا سلامت رکھے آپ. لوگ پے بخشش ہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں. سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں. یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے. یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے. مدینے سے میں کچھ ذرات لے کیا بات ہے کیا بات ہے آ گیا. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. نور علی نور صاحب لکھتے ہیں رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا. کیوں رہے گا؟ دلیل پیش کر رہا ہوں. رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا. چراغ عشق احمد ساتھ لے کیا بات ہے کیا بات ہے. آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر کا واقعہ ہے بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے مختصر سی تعریف کریں گے اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہوگا، لیکن بس اتنا ضرور میں کہوں گا کہ بدر جو ہے وہ فتح اسلام کا آغاز ہے. سبحان اللہ. اور فتح مکہ جو ہے وہ اس کا گویا وہ شاہکار ہے کہ جو ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن اصل میں یہ بدر کی جنگ جو واقع ہوئی یہ اسلام کی وہ پہلی جنگ کہیے، پہلا غزوہ کہیے کہ جب اسلام اور مسلمان جو ہے وہ مکے کو چھوڑ کے مدینے کی طرف آ گئے. اور 13 سال کی سختیاں، زحمتیں، مشقتیں جو اسلام پر ڈھائی گئیں، جو مسلمانوں پر ڈھائی گئی تھیں، آج جو کھلی فضا میں مدینے میں آنے کے بعد اسلام کو جو کھلی فضا ملی، اور اس وقت پھر رسالت مآب کے ادوار کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 ادوار سامنے آتے ہیں. ایک مکی زندگی کا ہے اور ایک مدنی زندگی کا ہے. میرا رسول مکی زندگی کا رسول اور ہے، مدنی زندگی کا رسول کا انداز اور ہے. یہ وہ آغاز ہے کہ جو پورے 13 سال کا گویا قصاص لینے کا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ مسلمانوں کے مال کو لوٹا گیا، مسلمانوں کی جان کو لوٹا گیا، مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی. ان سب چیزوں کے حوالے سے جب بدر کا مقام آیا ہے اور بدر کا موقع آیا ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ لشکر اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے گئے اور واپس آ رہے ہیں، اس وقت ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے بدر میں. اور بدر میں آنے والے عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، ولید بن عتبہ بھی ہے، یعنی ابو جہل بھی ہے. بڑے بڑے پہلوان جو ہیں سب ایک ساتھ جمع ہو کر کے اسلام پر یلغار کرنے کے لیے میرے رسول سے گویا اذیت دینے کے لیے آئے ہیں. اور وہاں پر آ کر کے پھر وہ 313 کی تعداد، یہ 313 کی تعداد خدا کو پتہ نہیں کیوں اتنی پسند ہے. ایک وہ 313 بدری تھے کہ جنہوں نے کیا ہے اسلام کے سورج کو بلند کیا ہے، اور ایک اب وہ 313
پھر آنے والے ہیں کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے بدری اصحاب رسول کو ملے تھے. اس لیے کہ سعد ابن معاذ کے حوالے سے کہوں گا میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس میں مدینے میں بیٹھے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کا رویہ کیا ہے, میرے اصحاب کا حوصلہ کیا ہے, اتنے پورے مشرکین مکہ سارے قبائل مل کر کے اور بڑے بڑے اس میں پہلوان اور میرے گنتی کے چند اصحاب, تو ذرا حوصلہ دیکھا جائے تو اس وقت وہاں جواب دینے میں کیا خوبصورت جواب دیا ہے انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں, تو پھر ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے, ہم تو رسول اللہ کے ساتھی ہیں. آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑ سے چھلانگیں لگا دیں, آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم خود اپنے آپ کو دریا میں اور سمندر میں ڈبو دیں, یعنی گویا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ گویا اس موقع اور موڑ سے لے کر کے جب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر وہ نصرت خدا آتی ہے وہاں پر, یعنی ایک طرف بارش جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنتی ہے اور یہی بارش جو ہے وہ مشرکین کے لیے زحمت بن رہی ہے. پھر وہاں پر خداوند عالم نے اس طرح سے امداد فرمائی ہے کہ وہ آندھی جس کا چلنا مسلمانوں کے لیے فتح کا اعلان تھا اور کفار کے پیر اکھڑنے کی علامت بن گیا. یعنی گویا یہ خاک کا اڑنا, یعنی امداد کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھیں گے رسول نے وہاں دعا فرمائی, لیکن وہ دعا کس طرح سے قبول ہوئی؟ اس طریقے سے قبول ہوئی کہ پھر یہاں سے صرف 14 گئے اور وہاں سے 70 جاتے ہیں, اور جو 70 بھی گئے تو پھر اس کے بعد ان کے پیر جم نہ سکے. اس میں ابو جہل بھی گیا, عتبہ بھی گیا, شیبہ بھی گیا, ولید بن عتبہ بھی, یہ سارے جو قوی ترین لوگ تھے جو یعنی کمر ٹوٹ گئی مشرکین مکہ کی اس بدر کے اندر. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے بعد بھی سن 61 ہجری میں جب تخت پر یزید بیٹھا تھا, اس نے وہاں کسی جنگ کا حوالہ نہیں دیا. اس نے ایک جملہ کہا تھا وہاں پر کہ آج ہم نے بدر کی جو ہلاکتیں ہوئی تھی ہمارے آبا و اجداد کی, تو آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا. یعنی گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو وہاں پر بھی, کیونکہ اس کا یہی مشکل تھی سب سے بڑی کہ وہ مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمانوں کا مزاج نہیں اپنا سکا. یزید کے سب سے بڑا گناہ جو ہے میرے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہا مگر میرے رسول کی سوچ کو نہیں لے سکا, میری رسول کی اپروچ کو نہیں لے سکا, میرے رسول کی فکر کو نہیں لے سکا, اسلام کے سے اپنے سینے کو معطر نہ کر سکا. جن لوگوں نے, اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہاں یہی واقعہ اگر آگے بڑھا دیا جائے تو بس اتنا, آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے کہ ہم اسلام کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ہم معنی اور مفہوم اسلام سے ابھی اس طرح آشنا نہیں ہیں جیسے ہمیں آشنا ہونا چاہیے. یہ بدر والوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد, وہاں پانی کے لیے آج ہم ضرورت ہوتی ہے نا, وہاں پانی کے لیے ایک کے پاس کاسا لے کے جا رہے ہیں, پانی بھی قلیل ہے, پلانے والے بھی قلیل ہیں, ایک کاسا لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے نہیں میرے سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے, اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کے پاس لے کے جائیے. اس طرح جب واپس لوٹ کے آتے تو ایک ایک کر کے سب شہید ہو جاتے ہیں. یہ ہمدردی کا جذبہ ہمیں بدریوں سے ملتا ہے. یہ بدر کے اصحاب جن کے لیے خداوند عالم خود کیا ہے داد دیتا ہے, ان کے لیے وہ سند دیتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے ہم راضی ہوتے ہیں. یہ اللہ کو راضی کرنا اپنی جانوں کا نذرانہ. وہ ننھے ننھے بچے بھی آ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈھونڈتے کہ کون ہے گستاخ رسول, ہم اس کے مقابلے پہ جائیں گے. ابو جہل کو کس نے مارا؟ کسی بڑے نے نہیں مارا, 2 بچوں نے مارا تھا. تو آج ہمارے بچوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ بچے ہی ہمارے بہت کافی. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جزاک اللہ.